بنیادی طور پر اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ جب سے یہ ناجائز ریاست قائم ہوئی ہے اس وقت سے ارض فلسطین کے جو اصل مالکان ہیں فلسطینی مسلمان، ان کے خلاف انہوں نے ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا ہے۔ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ ماضی میں بھی انہوں نے ایسا ظلم و جبر روا رکھا کہ مجبوراً فلسطینی کیمپوں میں محصور ہو گئے، اور یہاں تک ان کو محصور کیا گیا کہ وہاں کیمپوں میں کوئی بھی آدمی بھوک پیاس کی وجہ سے مر جاتا تھا تو وہاں جو دوسرے لوگ تھے وہ اس کا گوشت کھاتے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں فتویٰ بھی طلب کیا گیا تھا کہ کیا ایک انسان دوسرے انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اور صابرہ اور شتیلہ کیمپوں میں جو کچھ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک بچے نے اپنی ماں سے شکایت کی کہ میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کے گوشت سے کھانا چاہتا تھا مگر دوسرے بچوں نے مجھے نہیں چھوڑا، کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں اپنے باپ کا گوشت خود کھاؤں؟ یہاں تک فلسطینیوں کو مجبور کیا گیا، اور پھر یہ ظلم و جبر کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ مختلف ادوار میں جب بھی اسرائیل نے چاہا، یہودیوں نے چاہا، انہوں نے فلسطینیوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے۔ حالیہ ایام میں جب مہم چلایا گیا دنیا بھر میں اور خاص طور پہ پاکستان میں ہمارے حکمرانوں نے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اس حوالے سے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بر وقت فیصلہ کیا اور ہم نے ایک بہت بڑا ملین مارچ کیا کراچی میں اسرائیل نامنظور کے نام سے، اور اس اجتماع سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اور بیت المقدس کے امام نے بھی خطاب فرمایا، اور لبنان کے بلال نے بھی خطاب کیا، اور ان کے حوصلے بڑھے کہ پاکستانی قوم یا جمعیت علماء اسلام ہمارے ساتھ ہے۔ حالیہ جو جنگ شروع ہوئی جو 11 دن چلی، اور ہمیں یا دنیا کو یہ توقع نہیں تھی کہ حماس یا فلسطینی اتنا مزاحمت کر مگر اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح جرأت مندانہ انہوں نے مزاحمت کی، مرنے کی پرواہ نہیں کی، اور وہاں ان کے بمباری سے مکان گرائے جا رہے تھے، مسمار کیے جا رہے تھے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اور ظلم و جبر یہاں تک کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں بچوں کو اس لیے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں جب شہید ہو جاؤں تو میرے ساتھ میرے بچے بھی شہید ہو جائے، ہمارے پیچھے کوئی نہ رہے۔ یعنی یہ ایک جذبہ تھا، اس جذبے کا مقابلہ اسرائیل نہیں کر سکا، چنانچہ اسرائیل کو بری طرح شکست ہوئی، اور شکست کی وجہ سے انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا، لیکن اسرائیل سے کوئی توقع نہیں کہ
اس سیز فائر پر بھی عمل درآمد کرے۔ بنیادی بات یہ ہے شاکر صاحب کہ جمعیت علماء اسلام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اسرائیل کی ریاست قائم ہے، یہ سرزمین انبیاء کی سرزمین ہے، یہ اسرائیلیوں کی نہیں ہے۔ یہ سرزمین اسرائیلیوں کی نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ہم اس وقت تسلیم کریں جب ان کی اپنی سرزمین ہو۔ صحیح۔ یہ تو عالمی قوتوں نے چن چن کر یہودیوں کو یہاں لا کے آباد کیا، تو اس لیے ہم کسی طور پر بھی جمعیت علماء اسلام اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے ملک میں کوئی ایسی تحریک چلے گی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تو ہم مزاحمت کریں گے انشاءاللہ العظیم۔ اچھا حیدری صاحب، عالمی قوتوں کا تو کردار سست ہم نے دیکھا اس میں سارے سین میں 11 دن میں، لیکن پاکستان حکومت کا کردار پہلے دن سے 3 سالوں سے جو اسرائیل فلسطین کے حوالے سے یا ان 11 دنوں میں جو کردار رہا، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ اقوام متحدہ میں تقریر یا جو بھی یہ بیان بازی؟ دیکھیے، یہ ڈرامے کر رہے ہیں ہمارے حکمران۔ اصولی طور پر اگر یہ صحیح معنوں میں قوم کی ترجمانی کرتی اور فلسطینیوں کی ترجمانی کرتی تو ایک ٹھوس موقف لیتے اور پھر اسی موقف کو لے کر دنیا کے سامنے رکھتے۔ ہماری نظر میں جو موجودہ حکومت ہے یہودی ایجنٹ اور قادیانیوں کے لیے سہولت کار ہے، اور اس جنگ سے پہلے ان کے جو کرتوت یا ان کی جو رائے سامنے آئی ہے وہ تو سب پر عیاں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے ایم این ایز، ان کے لوگوں نے مہم چلائی، اور جمعیت علماء اسلام کے کچھ لوگ جو ہم سے الگ ہوئے ان کی زبان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات لائی گئی۔ اور ہمارے ملک میں کچھ ایسے بے ضمیر ملا ہیں جو حکومت کے ہاں میں ہاں ملا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات یا مہم چلا رہے ہیں، لیکن ان مولویوں کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وقت عنقریب ہے کہ تم منہ چھپا کے پھرو گے، اور پاکستان کے مسلمان فلسطین، بیت المقدس اور انبیاء کی اس زمین کے دفاع کے لیے نہ صرف پاکستان کے مسلمان بلکہ دنیا بھر کے مسلمان، اور حالیہ جنگ میں نے عید الفطر کے موقع پر مسلم حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم موت سے بچنا چاہتے ہو، ڈرنا چاہتے ہو، تم بینکرز میں رہو، صرف اتنا اعلان کرو کہ ہم بارڈر کھول دیں گے، جو مسلمان فلسطین جانا چاہے، جو مسلمان بیت المقدس کو بچانا چاہے اس کو اجازت ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ فلسطین آزاد ہوتا ہے یا نہیں، بیت المقدس آزاد ہوتا ہے یا نہیں، اور اسرائیلی یہودی کب تک لڑ سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک فلسطین کے سامنے یہ نہیں ٹک سکے، دنیا بھر سے اگر مجاہدین اور مسلمان پہنچیں گے تو پھر اسرائیلیوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بسا اوقات مجبوراً باطل کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا پڑتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو،
اس میں بہرحال ہمیں سخت فیصلے کرنے ہوں گے، تب جا کے کشمیر کے مسلمان بھی آزادی سے ہمکنار ہوں گے اور فلسطین اور بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے گا۔